ایک دفعہ دو پاگل تھے، دونوں ہسپتال میں یا پاگل خانے میں داخل تھے۔ ایک دن دونوں نے سوچا کہ ہم بیڈمنٹن کھیلیں، گیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کورٹ بنائی، ریکٹ لیے اور وہ کھیلنے لگ گئے۔ جب انہوں نے نیٹ لگا لیا، ساری پیمائش ٹھیک ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب کھیلتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ جو بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہم پاگل ہیں، دفع کرو اس بات کو۔ وہ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ ان کے پاگل پن کا ثبوت تھا۔ آدھے لوگ اس لیے پاگل کہلاتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہاں پاگل نہ کہلائے جائیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ پاگل خانے میں ایک آدمی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خطرناک پاگل ہے۔ اس کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ اس میں خطرناک والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بڑا ٹھیک ٹھاک بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جو پاگل خانے والے ہیں انہوں نے مجھے خطرناک پاگل کہا ہوا ہے۔ پھر منسٹر اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ اس میں کیا خطرناک بات ہے۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے خطرناک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی ہوں، دانا ہوں، وائز ہوں، اور میں ان لوگوں کی حماقتوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ یہاں کا سارا مال کھا جاتا ہے، میں آواز نکالتا ہوں تو مجھے پاگل کہہ دیتا ہے۔ محلے میں نے آواز نکالی تھی تو محلے والوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا تھا۔ تو اس نے ایسا علم بیان کیا کہ وہ منسٹر بڑا متاثر ہوا۔ یہ تو بڑا پڑھا لکھا بندہ لگتا ہے کہ اس نے اس انگریزی بولی، فارسی بولی اور کچھ دوسری باتیں بھی کی۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ میری ایک خواہش پوری نہیں کرتے، اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے ایک پان کھلا دو۔ اس نے پان کھلا دیا، اس میں تھوڑا سا تمباکو بھی ڈال دیا۔ وہ منسٹر باتیں کر رہا تھا، منسٹر سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے منسٹر پر تھوک دیا، پھر کہکہا لگایا اور اس کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ جیلر نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ خطرناک ہے۔ ایک اور خطرناک پاگل کی بات بتاتا ہوں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کیوں خطرناک ہوتا ہے۔ ایک پاگل خانے میں ڈاکٹر ایک پاگل کو چیک اپ کرنے گیا کہ وہ ٹھیک ٹھاک بیان دے رہا ہے۔ اس کو چھٹی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اب وہ یہاں سے ریلیز ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 بچے ہیں۔ تو اسے ہر چیز یاد تھی، کمپیوٹر کی طرح۔ اسے چیک کرتے کرتے ڈاکٹر نے گھنٹہ لگا دیا تاکہ اگر کوئی وجہ ہو تو اسے پاگل خانے میں رکھ دیا جائے یا پھر معاشرے میں چلا جائے۔ فائنل اوکے کرنے سے پہلے وہ بات کر رہا کہ پاگل نے اسے زور سے تھپڑ لگا دیا۔ جب یہ دونوں لوگ بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ واقعہ تم نے کیوں کیا تھا جس نے ڈاکٹر کو تھپڑ لگایا تھا۔ کہتا ہے کہ ہی واز آل دا ٹائم ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام می۔ اس نے کہا کہ میں اسے کہتا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور وہ میرا انٹرویو کرتا ہی جا رہا تھا، چیک اپ کرتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ سے چاہتی ہے کہ آپ پاگلوں والی حرکت کرو، اور پھر آپ پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہو۔ سجیشن لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ جس نے منسٹر پر تھوکا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اچھی خاصی باتیں کر رہا تھا اور منسٹر سوچ رہا تھا کہ یہ خطرناک ہے تو مجھے خطرناک بات کرنی پڑ گئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس پر عمل کروں گا۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو پاگل بناتے ہیں۔ مثلاً آپ سے ملیں گے تو کہیں گے کہ حافظ صاحب اب تو پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ اچھا بھلا حافظ صاحب ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، آج کل ہر حافظ خوش ہوتا ہے کہ روزے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے اور مہربانیاں ہیں، رونق ہے۔ وہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں آپ تو ذرا پریشان سے لگ رہے ہیں، طبیعت ناساز لگتی ہے۔ دوسرا بندہ اس کے پاس جائے اور کہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، آپ کی وہ عمر نہیں رہے گی۔ سارے بندے اس آدمی کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ وہ آدمی لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہوا اپنا نام بھی بھول جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں کو تو خراب کرتا ہے، میں کو
وہ خراب کرتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی ہو اور لوگوں کا فارمولہ ہو تو یہاں سے بندہ خراب ہوتا ہے۔